الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ ایک بھائی نے پشاور سے واٹس ایپ کے ذریعے سے ایک رہنمائی حاصل کرنے کے لیے میسیج بھیجا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ میری زوجہ بچوں پر بے جا سختی والا معاملہ کرتی ہیں، سمجھانے کے اندر سختی، پڑھائی کے اندر سختی، تربیت بھی اگر کرنی ہو تو سخت لہجہ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے آپ رہنمائی فرمائیں کہ اولاد کو سمجھانے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ الجواب بعون المالک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ اللہ کی عطا سے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، ہم اس گفتگو کو یہیں سے ہی لے لیں۔ یہ تو آپ نے اولاد کے حوالے سے پوچھا کہ ماں اس کو سمجھانا چاہتی ہے یا باپ اپنی اولاد کو سمجھانا چاہتا ہے یا بڑے جو ہے وہ چھوٹوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، تو مجموعی طور پر اس حدیث طیبہ کو ذہن میں رکھا جائے، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جس نے اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کی اور چھوٹوں نے بڑوں کا ادب نہ کیا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ مشہور حدیث ہے، دینی دنیاوی کتب کے اندر لکھی بھی جاتی ہے، بیان بھی کی جاتی ہے۔ اولاد ہے یا شاگرد ہیں، طلبہ ہیں، چاہے دین کے ہیں چاہے دنیا کے ہیں، سمجھانے کے اندر نرمی اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ بعض اوقات ہم کسی کو کوئی چیز سمجھانا چاہتے ہیں، تربیت کرنا چاہتے ہیں، تو سمجھانے کا انداز اگر نرمی والا ہوگا تو اس کے اندر خوبصورتی آ جائے گی، گفتگو میں خوبصورتی آئے گی، اگلے بندے کو جس کو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ بھی اچھا محسوس کرے گا۔ بعض اوقات ہم کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں، تو اس کو 2-3 افراد کے اندر نہ سمجھائیں، تذلیل والی صورت نہ ہو، اگلے بندے کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہ کی جائے، اس کو علیحدہ بٹھا کر انفرادی طور پر اصلاح کی کوشش کی جائے اور سمجھایا جائے۔ سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمان کو فائدہ دیتا ہے، اور یہ سمجھانا حکمت عملی کے ساتھ، چاہے اولاد ہے چاہے کوئی بھی ہے، ہم کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، کسی کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اچھا، بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے، ہم بچوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، اگر وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو نامناسب ہے تو ہم اس کو فوری جو ہے وہ روک ٹوک دیتے ہیں۔ الانسان حریص ما منع عنہ، اس محاورے کو، اس مقولے کو جو ہے وہ ذہن میں رکھا جائے کہ انسان اس چیز کا لالچی ہے جس سے اس کو منع کیا جاتا ہے، تو بچے کو فوری نہ روکا جائے، تھوڑا سا سٹے کر لیا جائے اور بعد میں اس کو پاس بٹھا کر اچھے انداز سے سمجھا دیا جائے، لیکن نرمی کے ساتھ۔ مسلم شریف کی ایک بہت ہی پیاری روایت ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس چیز میں نرمی آ جائے، نرمی اس چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور اگر کسی چیز سے نرمی کو نکال دیا جائے تو وہ اس چیز کو عیب دار کر دیتی ہے۔ تو آپ سمجھانا چاہتے ہیں، اگر انداز سختی والا ہے تو آپ کا سمجھانا میرے ذہن کے مطابق بیکار جائے گا، اور اگر آپ کا انداز نرمی والا ہے، پیار والا ہے، اچھا لہجہ ہے، تو پھر آپ کا سمجھانا جو ہے وہ خوبصورتی والا، فائدے والا ہوگا۔ ویسے بھی اگر کوئی شخص سخت لہجہ اپناتا ہے، بعض اوقات سننے میں آتا ہے یار یہ تو بندہ ایسا ہے، اس کے منہ پہ 12 ہی بجے رہتے ہیں، اس کے منہ پہ 24 ہی بجے رہتے ہیں، تو بھائی حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز
رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فرمان ذہن میں رکھا جائے، جو شخص دنیا میں کسی دوسروں پر نرمی کرتا ہے قیامت کے دن اللہ پاک اس پر نرمی فرمائے گا۔ تو پہلا جو اصول ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے یا کسی کی اصلاح کے حوالے سے، وہ یہی عرض کروں گا کہ کسی کو بھی سمجھانا ہے، تربیت کرنی ہے، تبلیغ کرنی ہے، اصلاح کرنی ہے تو نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور دوسرے نمبر پر موقع محل دیکھ کر کس وقت کیا بات کرنی ہے اور کس وقت کیا بات نہیں کرنی، یہ بھی ایک سمجھانے کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ کب سمجھانا ہے کب نہیں سمجھانا۔ اب ایک بندہ مثال کے طور پہ غصے کے اندر کھڑا ہے اور آپ اس کے اوپر انفرادی کوشش کرنے کی طرف چلے جائیں، اس کو سمجھانے کی طرف چلیں، وہ اور بھی پھرے گا۔ اس کو پیار محبت سے کسی ایسی جگہ پہ شفٹ کریں، کسی دوسرے مقام پر لے جائیں جہاں پہ وہ ریلیکس ہو۔ جب ریلیکس ہو جائے، کول مائنڈ ہو جائے، تو پھر اس کی تفہیم بھی کی جائے، اس کی تربیت بھی کی جائے، اس کو سمجھایا بھی جائے۔ بعض اوقات ہم تربیت کرنے میں، سمجھانے میں اڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی کی اصلاح چاہتے ہیں، کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے وہ بھائی ہے، چاہے وہ بھتیجا ہے، بانجا ہے، دوست ہے، محلے دار ہے، مسلمان ہے، کوئی بھی ہے، آپ اس کو سمجھانا چاہتے ہیں تو پہلے اس کے دل میں اتریے، اس کو ایسی گفتگو کر کے اپنے قریب کیجئے کہ وہ آپ کی بات کو فالو کرنے والا بن جائے، آپ کی بات پر عمل کرنے والا بن جائے، پھر آپ اس کو آسان انداز میں جو ہے وہ سمجھائیے۔ ایک بات بیان کی جاتی ہے کسی کو سمجھانے اور اصلاح کرنے کے حوالے سے، میں نے تو کتاب سے نہیں پڑھا اس کو، لیکن کثیر علماء سے سنا ہے، کثیر خطباء سے بھی سنا ہے۔ حضرت امام حسن پاک، حضرت امام حسین پاک تشریف فرما تھے اور ایک بزرگ وضو کر رہے تھے، تو انہوں نے ان کے وضو کے اندر کچھ ایسی چیزیں دیکھیں جس میں وہ سنتوں کے تارک تھے، سنتوں کو چھوڑ رہے تھے۔ حضرت امام حسن پاک، حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ ان کے پاس گئے اور آپ دونوں نے ارشاد فرمایا کہ بزرگوں آپ یہاں پہ کھڑے ہوں، ہم دونوں وضو کرتے ہیں، آپ فرمائیے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا وضو جو ہے وہ اچھا۔ جب آپ دونوں نے وضو مکمل کر لیا تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ بیٹا تم دونوں کا وضو اچھا ہے، میں ہی اپنے وضو کے اندر کچھ سنتوں کو چھوڑنا تھا۔ تو سمجھانے کا یہ بھی ایک انداز ہے، تو سمجھانے کا انداز بہتر رکھا جائے۔ جب آپ کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں تو نرمی کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، جب آپ کسی کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اپنا انداز اچھا رکھا جائے۔ بعض اوقات سمجھانے والے کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھائی آپ سمجھا کیسے رہے ہو، اس کی عزت نفس مجروح کر رہے ہو۔ مساجد میں بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے اگر کوئی بچہ غلطی کر دے یا کوئی بڑا غلطی کر دے تو 2-4 افراد اکثر ایسے دیکھے جاتے ہیں ہر علاقے کے اندر، وہ ایسی گفتگو کریں گے کہ اگلا بیچارہ اگلے ٹائم مسجد میں آنے کے لیے ویسے ہی شرم سے پانی پانی ہو جائے گا کہ یار میری تو فلاں نے غلطی نکالی تھی، اب میں کس منہ سے جاؤں۔ تو کسی کی غلطی آپ اگر پاتے ہیں تو اس کو سمجھانے کا وقت، اس کو سمجھانے کا مقام اور سمجھانے کا انداز یہ پہلے سیکھیں اور پھر تربیت کی طرف جو ہے وہ آیا جائے۔ جو صورت آپ نے بیان فرمائی کہ والدہ بچوں پر بے جا سختی کرتی ہیں، پڑھائی کے اندر سختی کرتی ہیں، تو اس والدہ کو میں نصیحت کروں گا کہ بے جا سختی اور ہر معاملے کے اندر ڈانٹ ڈپٹ آپ کے بچوں کو ڈیٹ کر دے گی، وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا ہٹ دھرمی والا معاملہ ہو جائے گا، آپ کے بچے آپ سے دور ہو جائیں گے۔ سختی زیادہ کریں گے تو بچے جو ہے وہ آپ سے باغی ہو جائیں گے۔ مشورہ یہ دینا چاہوں گا سب کے لیے، یہ اکیلا ان کا مسئلہ نہیں، سب دنیا کے اندر جتنی مائیں ہیں اولاد کی تربیت کرنا چاہتی ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ پڑھیں، جو آپ نے اپنے غلاموں کے ساتھ اپنایا، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ اپنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل العقل ہیں، آپ اس کے باوجود بھی اپنے اصحاب سے مشاورت کیا کرتے تھے، اپنے گھر والوں سے جو ہے وہ مشاورت فرمایا کرتے تھے، اہل بیت پاک سے مشاورت کیا کرتے تھے۔ اور آپ کے جو سمجھانے کے انداز ہیں جو اسوہ حسنہ کے اندر، سیرت کی کتب کے اندر لکھے گئے ہیں، ان کا مطالعہ کیا جائے
اہل بیت پاک کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، صحابہ کرام خلفۂ راشدین کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، تو ہمیں یہ چیز بخوبی جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم اگر کسی کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر ایک کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنے والا بنا دے۔ جیسا کہ ہم نے حدیث پاک سے سنا کہ جس چیز کے اندر نرمی ہوتی ہے اللہ پاک اس چیز کو خوبصورتی والا بنا دیتا ہے، اور جس چیز کے اندر سے نرمی کو نکال دیا جائے تو اس چیز کے اندر جو ہے وہ عیب پیدا ہو جاتا ہے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان بھی ذہن میں رکھا جائے جو پہلے میں نے ذکر فرمایا کہ اگر تم دنیا میں کسی پر نرمی کرو گے تو اللہ پاک قیامت کے دن جو ہے وہ تمہارے اوپر نرمی کرے گا۔ اللہ پاک نرمی کرنے والا، احسن انداز میں سمجھانے والا بنا دے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔